دیکھیں، اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ گناہ کے بدلے، دیکھیں نا، جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے، تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے، آگ میں جلنا ہے۔ اب فرق یہ ہے، چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی، اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا۔ اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا، حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے۔ عجیب بات ہے نا؟ کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی لینفع العبد بذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ بنی اسرائیل میں تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک گناہگار خطا کار تھا۔ وہ جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا، تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں، تو نے مرنا نہیں، اور وہ کہتا تھا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ۔ اللہ کی شان کہ جو گناہگار یہ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے ساتھ جب اتنی اس کی امید بندھی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک حدیث پاک کا مضمون عجیب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے۔ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس روایت کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کنز المال کی بھی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ وہ بندے نیکی کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی نیکی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوں گی۔ عورت حجاب کرنا چاہتی ہے مگر قانون بن گیا کہ یہ نہیں کر سکتی، اللہ اکبر، فرمایا کہ میرا مومن تو میری فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا نا، اب اگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے قانون کی وجہ سے تو اس کے گناہ کا بوجھ میں ان بدبختوں کے اوپر ڈالتا ہوں۔ نوادر الاصول حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ابن مسعود لانوں سے اور ابو سعید، دو صحابہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی
گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے۔ جب دن ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے رات کے گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے۔ اور یہ اسی طرح اس کو انویٹیشن ملتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال کی روایت، ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو گناہ میں ملوث ہو بیٹھا مگر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، سارا سامان اونٹنی کے اوپر تھا، سو گیا، جب جاگا تو دیکھا اونٹنی نہیں ہے۔ اب صحرا کا سفر اتنا تھا کہ پیدل کر نہیں سکتا تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، ادھر ادھر دیکھا، اونٹنی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس صحرا میں میری موت آ جائے گی۔ اس غم کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے سامان سمیت قریب ہی کھڑی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ یعنی خوشی کی انتہا دیکھو۔ کئی دفعہ خوشی میں انسان سمجھ میں نہیں نہ آتا کیا کہنا ہے، تو خوشی میں الٹی بات کر گیا، کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، مگر خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اچانک جو خوشی ملی، انسٹنٹینیس جو دل کو خوشی ملی، تو غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، بندے کی توبہ کرنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ آج کی رات ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں ابو شیخ نے روایت کیا انس رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائبین، کہ اللہ تعالیٰ نوجوان بندے کی توبہ کو قبول کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ توبہ تو بوڑھے کو بھی کرنی چاہیے، مگر نوجوان جب توبہ کرتا ہے، خون میں گرمی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے جھکنے پر اللہ رب العزت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور جو کرامن کاتبین تھے ان کی یادداشت سے بھی بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندوں کے خلاف گواہی نہ دے سکتے۔ اگر ان کی یادداشت سے نہ مٹایا جاتا تو قیامت کے دن مومن کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ وہ کہتے نیکیاں لے کے بیٹھے، حقیقت کا ہمیں پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی، اب ان کو کم نظر سے کوئی کیوں دیکھتے، فرشتوں کی یادداشت سے ہی ختم کر دیا۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی کے خلاف غلط مقدمہ ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں، مقدمے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی کہ مقدمہ غلط تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کو باعزت بری کر دیا، ریکارڈ رکھیں گے۔ تو دنیا کی عدالت
غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ نہیں ختم کرتی. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے رحم کی اگر اپیل کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں. حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو اس وجہ سے معاف فرما دیا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے. چھپے ہوئے گناہ کی مخفی توبہ کر، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کر. یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو الگ کیے چھپ چھپا کے، دائیں ہاتھ سے کیے تو بائیں کو پتہ نہیں. اس قسم کے جو مخفی گناہ ہیں وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اگر اس پر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے گا قبول ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کیے مجلس میں، تو اس کی پھر توبہ بھی مجلس میں سب کے سامنے معافی مانگے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے قیامت کے دن بے خوف اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی. ابو ہریرہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کے لیے توبہ کی اہمیت زیادہ ہے. جس بندے نے اپنے بھائی کو پر کسی قسم کا ظلم کیا، اس کے مال کو خراب کیا، عزت کو خراب کیا، تو وہ اس سے اس گناہ کو زندگی میں معاف کرا لے. اگر نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا. اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ میں ٹال مٹول کر، آج کل کرتا رہے، ہاں کروں گا ہاں کروں گا. عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. التسویف شعار الشیطان. عبد الرحمن بن عوف عنہ فرماتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. جب تک انسان کی سانس اکھڑ نہیں جاتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ آواز نکلتی نہیں غرغرے والی، وہ جو گھنگرو بجتا ہے موت کے وقت، فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور دوسرا، اس کو صفوان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں.
ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ سچی پکی توبہ. فرماتے ہیں التوبۃ النصوح الندم علی الذنب، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فتستغفر اللہ، اور پھر تو اللہ تعالی کے سامنے استغفار کرے. پھر فرماتے ہیں لا تعود الیہ ابدا، پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹے. یعنی دل میں نیت ہو کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر پھر فرض کرو ہو گیا پھر توبہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کو پسینہ آیا اور کپڑے سے سب بدبو آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھئی کپڑے دھلوا لو، غسل کر لو. وہ کہے جی پھر پسینہ آ جائے گا، تو ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے پھر آ جائے گا، پھر نہا لینا، کپڑے دھو لینا. یہی انسان کی توبہ کا حال کہ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو روز ہی گناہ کرتا ہوں. بھئی روز کرتے ہیں تو روز توبہ بھی کریں. اگر نفس انسان کو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گناہ کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کی، ساری زندگی اس کا یہی حال رہا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام اعمال دیکھو. وہ کہیں گے یا اللہ ساری زندگی یہی کرتوت رہے، گناہ کرتا توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندے کو شیطان گراتا تھا گناہ کے ساتھ، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا توبہ کر کے، پھر وہ گراتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا، ساری زندگی شیطان گراتا رہا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ توبہ کے ذریعے کھڑا ہوتا رہا. معلوم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، سچی توبہ کرنا چاہتا تھا. اس کی بار بار توبہ کے عمل پر میں نے گناہوں کو معاف کروا دیا. اس نے ہار تو نہیں نہ مانی شیطان سے. اور یہ بھی ہے ہر بندے کو مہلت بھی نہیں ملتی. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ لیس کل الناس مرخن علیہ، ہر بندے کو مہلت نہیں ملا کرتی. کون جانتا ہے کس حال میں موت آ جائے. کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے موت آ جاتی ہے، رینیل فیلیور سے موت آ جاتی ہے. سوچا بھی نہیں ہوتا، پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے. تو یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی. اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. حدیث پاک میں ہے جو بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صدیق اکبر عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان نے اور عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا. فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا، ایک جو بندہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے فیتودع، پھر اس نے وضو کیا، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سنت دعائیں پڑھ کے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ لذالک الذنب، پھر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ روضہ انور کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے، دل میں یہ نیت کرے. کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو زندگی میں تو صحابہ کرام حاضر ہو کے اس طرح توبہ کر لیتے تھے۔ علی نانو فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے بعد میں بھی یہ برکتیں جاری رہیں گی، لہذا آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہو کر کسی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اگر معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، ان رحمتی وسعت غضبی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو اگر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو ساری دنیا کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، جتنی زمین کی وسعت ہے، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک، اے عائشہ، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، توبہ کرے گی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گے۔ ایک حدیث پاک میں کنز المال کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنۃ، میری امت کا بندہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ 60 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اتنی عمر یہ کلمہ پڑھتا رہا، اب اس بندے کو میں کیسے عذاب دوں؟ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اسی لیے جب 40 سال عمر ہو جائے تو چاہیے کہ انسان عقل کے ناخن لے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا اذا
अता अलल अब्द 40 सनतन युहिब्बु अलैहि यजिबु अलैहि अन यखाफ अल्लाह व यहज़रु। जिस बंदे की उम्र 40 साल होती है उस पर लाजिम हो जाता है कि वो गुनाहों से माफी मांगे और अल्लाह के सामने गुनाहों से बच जाए। चलो उससे पहले तो भाई जवानी थी, मस्तानी थी, दीवानी थी, अब तो अकल पुख्ता हो गई ना, अब तो जरा होश के नाखून ले, अब तो ठंडे दिलो दिमाग से सोचे। 40 साल की उम्र को पहुंच गया तो सुभान अल्लाह, ये बख्शिश के बहाने हैं नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्मत के लिए। वैसे एक किताब में लिखा देखा कि जब इंसान की उम्र 40 साल होती है और फिर भी वो शरीयत पर नहीं आता, न नमाजें, न रोजे, न नेकी, न चेहरे पे सुन्नत, तो शैतान आता है, चेहरे पे हाथ फेर के कहता है कि आज के बाद तू मेरा पक्का मुरीद है, तू मेरा पक्का शागिर्द है, अब तेरे पीछे हटने के रास्ते बंद हैं। 40 साल तक जो गुनाह करता रहे, शैतान को उससे उम्मीद बन जाती है। दो गुनाह ऐसे हैं, 3 कि जो इंसान के नहीं लिखे जाते। अल्लाह की शान देखे, गुनाह तो गुनाह है, मगर जिनको रियायती पास करने की नीयत हो तो उनके साथ फिर ऐसा ही किया जाता है ना। सौबान अल्लाह रवायत करते हैं, तबरानी ने रवायत किया, फरमाते हैं रुफिया अन उम्मती अल खता वन निसियान व मस्तुकरेहु अलई। 3 गुनाह लिखे ही नहीं जाते। एक गुनाह खता से कर बैठा और दूसरा भूल के कर बैठा और तीसरा मजबूर करके किसी ने करवा दिया, करना नहीं चाहता था, किसी जालिम ने मजबूर कर दिया। फरमाया इल्ला मन उकरेहा व कल्बहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। दिल उसका ईमान पर कायम था, मजबूर था, माजूर था, हम इसकी मजबूरी पर इसका गुनाह लिखे गई। और 3 लोग ऐसे हैं इस उम्मत के जो मरफूउल कलम है। मरफूउल कलम का माना उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। रुफ़िअल कलम अला सलासा, मुस्नद अहमद की रवायत, अबू दाऊद ने भी रवायत किया। अनिल मजनून अल मगलूब अला अक्लिही हत्ता यबरा व अनिन नाइम। एक तो जो पागल होता है उस बंदे के गुनाह नहीं लिखे जाते। एक सोया हुआ बंदा, अगर नींद की हालत में कोई उससे ऐसा अमल हो जो खिलाफ शरीयत, तो वो गुनाह भी नहीं लिखा जाता। और एक बच्चे से जब तक कि वो जवान ना हो जाए, इन 3 बंदों के गुनाह नामे अमाल में सिरे से लिखे ही नहीं जाते। अनस अल्लाह फरमाते हैं कि नबी शाम ने फरमाया, मैं मिराज पर जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जन्नत के दोनों दरवाजों पर 3 सतरें लिखी हुई देखी। जन्नत के दोनों दरवाजों पर 3 सतरें लिखी हुई देखी। दखलतुल जन्नत फराअइतु फी आरिदतै यल जन्ना मकतूबन सलासतु सतरे बिज़्ज़हब, सोने की स्याही से लिखी हुई थी। अस्सतरुल अव्वल, पहली ये लिखी हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला लिखा हुआ था जन्नत के दरवाजे पर। वसतरु सानी मा कद्दमना वजदना वमा अकलना रबहना वमा खलफना खसिरना। जो हमने, जन्नती कहेंगे कि जो हमने आगे भेजा नेक आमाल की शक्ल में, सदका किया, नेकी की, वो हमने अपने सामने पा लिया, और जो हमने खा लिया वो हमें नफे में रहा, और जो पीछे छोड़ आए वो हमारा खसारे में रहा। कमाया हमने, अब पीछे वाले उससे अगर गुनाह करेंगे तो हमारा बोझ होगा। फिर तीसरी सतर अस्सतरु सालिस उम्मतुम मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर, कि नबी अलैहिस्सलाम की ये उम्मत गुनहगार है मगर इनका बख्शने वाला बड़ा परवरदिगार है।
وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف عنابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں، اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقلی من المعاصی، عائشہ ایسے کام ہی نہ کرو کہ تمہیں اللہ سے معذرت کرنی پڑے، اپنی معذرت اللہ کے سامنے کم کر دو۔ بھائی ایک کپڑے پر داغ لگا ہی نہیں تو جتنا صاف ہوگا، لگتا جائے دھلتا جائے تو اتنا صاف تو نہیں نہ رہ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان تو وہ ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ آئے، گناہ ہی نہ کرے۔ اور واقعی اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی ایک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرا ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کی خاطر ہر دن استغفار فرماتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے انسانوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرۃ، میں ہر دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ عمل فرمایا، اور آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گناہوں پر مصر نہیں، وہ شخص گناہوں پر مصر نہیں جو استغفار کر لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے۔ یعنی ایک بندے نے گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی ایسا عمل ہوا، اللہ کے ہاں اس بندے کو گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا۔ اصرار کرنے والا تب لکھا جائے گا جب گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو جو آدمی قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا پائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور بالخصوص آج کی رات میں جو اتنی بابرکت رات ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمتن، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کے۔ تو گویا آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین،
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے اس کو سن کر کہا آمین. اب ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بد دعا سے ڈریں. عام مسلمان کی بد دعا، پھر ماں باپ کی بد دعا، اور اس سے بڑھ کر فرشتے کی بد دعا، اور اس بد دعا کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی آج کی رات یا رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو. تو یہ نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اپنے رب کے ساتھ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں. الہی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعف عنی و ظنی فیک یا ربی جمیل فحقق یا الہی حسن ظنی. پہلا میرے حسن ظن کے صدقے آج کی رات تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. چنانچہ ایک حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل حسنۃ قط لأہلہ. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل حسنۃ قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی. اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا. ثم اذروا نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لا يعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا. فلما مات فعلوا ما امرهم، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی. فامر اللہ البر فجمع ما فیہ، اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو. وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے. وَأَمَرَ الْبَحْرَ، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا. فَجَمَعَ مَا فِيهِ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی. ثُمَّ قَالَ، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتی کا یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا. فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا. ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شاب، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنۃ، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ثم عصاہ 20 سنۃ، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ثم نزل فی المرأۃ،
ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا. فقال، کہنے لگا، الہی اطاعتک 20 سنۃ، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی. ثم عصیتک 20 سنۃ، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی. فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں. کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی. وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. وعصیتنا فامہلناک، وان رجعت، اور اگر اب تو رجوع کرے گا، الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا. ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا. لا هو یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے. اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف فرما دیا. گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا. قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ. وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا. فقال هذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا، قل، تو یہ کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا. قال عد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ. فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا. ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ. فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. حاکم کی روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے. تو یہ عاجز ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی.
اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہ، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو. قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے. قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہگار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے. قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ اس گناہگار بندے کو لبیک لبیک کہتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی بات تم نے پوچھی، کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، یہ سارے کے سارے جن نیکوں کا تم نے تذکرہ کیا، ان کو اپنے اعمال پر توکل تھی، امید تھی کہ جی میں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں. کسی کے پاس زہد تھا، کسی کے پاس صبر تھا، کسی کے پاس روزہ تھا. کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتی، اور عاصی کے توکل میری رحمت پر تھی. وانا لا اخیب عبدا اتکل علی، میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا جو میری رحمت پر توکل کرتا ہے. لانی قلت ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو مجھ پر توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. گنہگار بندے کو نیکیاں تو ہوتی نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ فلقد علمت بان افوک الافوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یرجو ویدعو المجرم ما لی الیک وسیلۃ الا الرجاء وجمیل افوک ثم انی مسلم. آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وہ پروردگار معاف کر کے خوش ہو جائے گا. ہمارے پاس اعمال تو ہے نہیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. البتہ ایک شعر اس وقت موضوع کے زیادہ قریب ہے. وہ کیا کہ عربی کا شعر وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے فارسی کے 1-2 شعر ویسے سن لیجئے. بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاریم تو آمرزگار، روز و شب اندر معاصی بودا ایم، غافلت امرو نواہی بودا ایم، بے گناہ نہ گزشت برمن ساتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، مغفرت دارم امیدت لطف تو، زاں کے خود فرمود اے لا تک نہ تو. آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ فارسی کے. الہی غرق دریا اے گناہم، الہی غرق دریا اے گناہم، تمی دانی و خود ہستم گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزارہ بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان من شد، حجاب مقصدم اسیان من شد،
दिलम अज नक्श बातिल पाक फरमा, बराहे खुद रा चालाक फरमा। तो जो शेर आपकी खिदमत में आज पेश करने थे, जरा सुनिए कि वो कहने वाले ने भी क्या अजीब बात कही कि अल्लाह, इन्नल मुलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम, बादशाहों के गुलाम जब गुलामी करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बादशाह उनको गुलाम नहीं रहने देते, उनको आजाद कर देते हैं। सारी जिंदगी खिदमत की है इसने। इन्नल मुलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम फी रिक़्क़िहिम आतकूहुम इत्का अहरारी व अंत या सय्यदी औला बिजा करमा। मेरे सरदार, तुझे ये बात ज्यादा सजती है। अगर दुनिया के बादशाह जिंदगी भर गुलामी करने वालों को वे आजाद कर देते हैं, तो ऐ परवरदिगार आलम, ये बात आपको ज्यादा सजती है। हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बालों को सफेद कर दिया। अमल जो भी थे, वहदानियत का इकरार तो किया हुआ है ना, रिसालत का इकरार तो किया हुआ है ना, कलमा तो पढ़ा हुआ है। अल्लाह, कलमा पढ़ते पढ़ते अब हमारे बाल सफेद हो गए। हम वो गुलाम हैं जो गुलामी करते करते बाल सफेद कर बैठे। ए अल्लाह, आज की रात फातिकनी मिनन नारी, आप हमें आग से आजाद फरमा दीजिए। और इस शेर पर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अमरता बिइत्तिल अबीद, अल्लाह आपने हुक्म दिया रमजान में गुलामों को तुम आजाद करो। वनहनु अबीदुक फातिकना मिनन नार, अल्लाह हम आपके गुलाम हैं। इस रमजान की मुबारक रात में अल्लाह आप हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दीजिए। आज की रात हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफी मांगे और पूरी उम्मत के लिए माफी मांगे। नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत के लिए इस कदर दुआएं मांगते थे। 23 साल मेरे आका रोते रहे। कोई मां बच्चे के लिए 23 साल नहीं रोती, कोई बाप औलाद के लिए 23 साल नहीं रोता, कोई इंसान दूसरे के लिए 23 साल तक नहीं रोता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन देखिए, 23 साल रोजाना इतनी इबादत होती थी, हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, कदमैन मुबारक के ऊपर बर्फ आ जाता था। अल्लाह ताला तसल्लियां देते थे, मेरे हबीब इतनी इबादत करते हैं, इतनी माफी मांगते हैं। आयशा सिद्दीक़ा लाना फरमाती हैं, मैं देखती थी आपके मुबारक आंसू जमीन तक गिर रहे होते थे, मुसल्ले पे गिर रहे होते थे। मेरे आका ने उम्मत के लिए इतनी दुआएं की। चुनांचे हदीस पाक में आता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्मन शि'ता फइन्नका मय्यितुन, जितना आप चाहें जिंदगी गुजारे, एक दिन तो आपको मौत आनी ही है। इशारा करना था, अल्लाह ने याद किया, अगर आप तैयार हैं तो अल्लाह मुलाकात के लिए बुलाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्लाह मुलाकात के लिए बुलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील पहले मुझे अल्लाह से ये पूछ के बता, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाते हैं, आपके बाद हम आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक कही और इस दुनिया से पर्दा फरमाया। एक दूसरी हदीस पाक में है, क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला एक मिंबर भेजेंगे जिस पर बैठकर आपने जन्नत में जाना होगा। जब वो मिंबर आपके करीब आएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खौफ आएगा, अगर मैं मिंबर पर बैठ गया, ऐसा न हो कि मुझे जन्नत पहुंचा दे, मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठने की बजाय उस पर हाथ रख देंगे। अल्लाह, मिंबर आपने भेजा, मैंने हाथ रख दिया, ये तो बताए मेरी उम्मत का पहले क्या होगा, तब मैं इसके ऊपर बैठूंगा। जब तक मेरा आखिरी उम्मत ही नहीं जाएगा, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए इतनी दुआएं करते थे। आज की इस रात में हम अपने गुनाहों की भी माफी मांगे, पूरी उम्मत की तरफ से भी माफी मांगे। परवरदिगार आलम आज की इस रात में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अपने
بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ